ڈائن کا انتقام، رائٹر فریاد فاروق، قسط نمبر 12۔ شاہ صاحب کے عین سامنے دھواں سا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک عورت میں تبدیل ہو گیا۔ سائرہ، فائزہ منہ سے بے اختیار نکلا۔ سب ایک بار اسے دیکھ کے ڈر گئے۔ بھابھی یہ اتنی خوبصورت ڈائن تو نہیں لگ رہی، عائشہ مشکل سے بولی۔ سائرہ کی چوٹی لہرانے لگی اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ لو بن گئی ڈائن، سارہ بولی۔ حریم نے سارہ اور عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رک جاؤ شاہ، سائرہ نے اونچی آواز میں کہا، مگر شاہ صاحب اپنی دھن اور تیز بجانے شروع ہو گئے۔ میں نے کہا رک جاؤ، سائرہ چلائی، مگر شاہ صاحب تو جیسے کچھ سن ہی نہ رہے ہوں۔ اچانک سے سائرہ کی چوٹی کو آگ لگ گئی۔ سائرہ نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے کان پہ رکھ لیے اور زمین پر گر گئی۔ سائرہ چلانا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز گلے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں کہا تبھی سائرہ نے سارہ کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے جیسے وہ اپنا درد بھول گئی اور اس کی آنکھیں ایک دم چمک آ گئی۔ بھابھی یہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہے اور اس کے بالوں کو آگ لگی تو جل کیوں نہیں رہے؟ سارہ نے حریم سے سرگوشی کی۔ تبھی شاہ صاحب کے عین سامنے سارہ کے پیچھے دھواں سا اٹھا اور ایک دھماکے جیسی خوفناک آواز آئی۔ اب سائرہ کے پیچھے ایک اور عورت کھڑی تھی۔ سب اسے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اس نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی مگر ایک بہت بڑی چادر سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا اور وہ اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، اور اس کے ناخن بھی سائرہ کی طرح نوکیلے مگر بہت میلے کچیلے اور ان پہ خون بھی لگا ہوا تھا۔ یہ دھن بجانا بند کر بڈھے، وہ ڈائن بھاری مگر بہت خوفناک آواز میں بولا۔ ڈائن نے دھمکی دی۔ شاہ صاحب نے کچھ نہ سنا اور اس ڈائن نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کا بازو لمبا ہونے لگا۔ اگلے لمحے ڈائن کا ہاتھ شاہ صاحب کے گلے پہ تھا۔ ڈائن نے اپنا سر ہلایا اور اس کی چادر سے ایک لمبی کالی چوٹی لہراتی ہوئی باہر آئی، اور اگلے لمحے سارے مرید ایک ساتھ اس کی چوٹی میں جکڑے تھے جیسے انہیں کسی چوٹی نے نہیں ایک رسی نے باندھ دیا ہو۔ ڈائن نے ہاتھ اوپر کیا اور اس کا بازو اور لمبا ہو گیا اور شاہ صاحب کو فضا میں تمہاری دشمنی ہم سے ہے، ہمیں ختم کرو، نہ کہ شاہ صاحب کو۔ شاہ صاحب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ڈائن نے کہا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شاہ صاحب اگلے لمحے نیچے گر کے اپنے صندوق سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ نہیں، یہ سب ایک ساتھ چلائے۔ ڈائن نے سر ہلایا اور اس کی چوٹی لہراتی ہوئی بیرونی گیٹ کے پاس گئی۔ تینوں مرید اس کی چوٹی سے گر کے باہر کی طرف بھاگ گئے۔ اب ڈائن واپس مڑی، اس کی نظر سبھی افراد پہ تھی۔ سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے اور سب کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ ڈائن اس ہزار کے اندر نہیں آئے گی۔ انور نے زمین پر بنے ہزار کی طرف اشارہ کیا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ معمولی سا دائرہ مجھے روکے گا؟ ایک ڈائن کو؟ ڈائن نے کہکا لگایا۔ ڈائن نے اپنی چوٹی کی طرف دیکھا، اس کی چوٹی اڑتی ہوئی سائرہ کی طرف گئی۔ نہیں، سارہ زور سے چلائی، مگر اگلے لمحے ڈائن درد سے چلائی، اس کی چوٹی پوری طاقت سے کھینچ لی ہو جیسے کسی نے۔ سائرہ اب کھڑی ہو چکی تھی اور اس نے دوسری ڈائن کو چوٹی سے جکڑ کر پوری طاقت سے کھینچا تھا۔ بے وقوف ڈائن، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑ دو مجھے، ڈائن درد سے تڑپی۔ پہلے تم مجھے اپنا یہ چھپا ہوا چہرہ دکھاؤ اور بتاؤ مجھے میری زندگی میں آگ کیوں لگائی؟ سائرہ کرخت لہجے میں بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو روائن، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ڈائن نے درد سے کہا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، تمہیں نے 21 سال پہلے میری ساس اور ذیشان کی جان لی تھی۔ بتاؤ مجھے کیوں کیا تم نے یہ سب؟ سائرہ نے چوٹی کو اور زور سے کھینچا۔ سائرہ غصے سے دھاڑی۔ چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، روائن نے ڈائن کو دھمکی دی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں سب؟ میرا دماغ ختم ہو جائے گا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسٹار پلس کا کوئی ڈرامہ چل رہا ہو، کبھی ڈائن دشمن بن کر وار کر رہی ہے اور کبھی ہمیں سیو کر رہی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ حریم نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما۔ یہ امی کہاں رہ گئی؟ اتنا شور ہنگامہ سن کے بھی نہیں آئی وہ؟ حریم کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ دیکھ روائن، اب میرا وار، ڈائن نے غصے سے کہا اور اپنا ایک ہاتھ آگے کیا تو ناخن لمبا ہو گیا۔ اس نے اپنے ناخن سے سائرہ کی چوٹی پہ وار کیا کہ سائرہ درد سے چوٹی پیچھے کر لے۔ ڈائن اب آزاد ہو گئی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا ہم دونوں مل کر ان لوگوں کو ختم کر دیں گے، مگر اب پہلے مجھے تمہیں ختم کرنا ہوگا، ڈائن نے سائرہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ دونوں ڈائنیں آمنے سامنے تھیں اور ایک دوسرے کو بھوکی شیرنی کی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ پاپا، الیان نے انور کو اشارے سے کچھ پوچھا۔ انور نے ہاں میں سر ہلایا۔ الیان آہستہ سے ایک طرف چلا گیا، کسی کا دھیان اس کی طرف نہ گیا۔ لگتا ہے یہ ڈائن اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے گھونگھٹ کافی نیچے تک کیا ہوا ہے۔ مجھے اس کے چہرے سے یہ نقاب ہٹانا ہوگا، کے بعد یہ اپنے ہوش ایک لمحے کے لیے کھو بیٹھے گی اور یہی موقع ہوگا اس پہ وار کرنے کا، سائرہ نے سوچا۔